والحق، فرمایا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہے اس تے ایمان لے آؤ، کیونکہ وَهُوَ الْحَقُّ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ اللہ دے ہاں وہی چیز حق ہے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئے۔ ہن بتلائیے کسی امام دی امامت ایمان لانا اور اس دی تقلید کرنا یہ پیغمبر تے نازل ہویا ہے؟ اگر نازل نہیں ہویا تو ایمان ضروری۔ آمنو بما نزل علی محمد، ایمان لانا ہے جو کچھ پیغمبر تے نازل ہویا ہے۔ پیغمبر تے بات نازل نہیں ہوئی کہ میرے بعد کوئی امام آئے گا اس نے ایمان لانا۔ اگرچہ بعض لوگاں نے ایسی روایتہ گھڑن کی کوشش کی تھی کہ جناب نبی پاک نے فرمایا میری امت سورج جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، پتہ رسول اللہ نے کہتے فرمایا ہے اتنا بڑا جھوٹ کائنات وچ اور کوئی نہیں، لیکن جھوٹ گھڑ لیا گیا۔ اور عجیب بات ہے، میں آج ہی کتاب پڑھ رہا تھا، قرآن مقدس اور بخاری مقدس، اس کتاب نے دیکھیا ہے، علامہ مسعود ملتانی کی کتاب ہے، اس نے اندر انہوں نے صحیح البخاری نو قرآن دے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ 20 ایسے مسائل پیش کی تھی، قرآن کچھ کہہ رہے ہیں بخاری کچھ کہہ رہے ہیں، لہذا بخاری دا قرآن دے ہوتے ایمان یا قرآن ماننا یہ ثابت نہیں بلکہ قرآن دی گستاخی ہے امام بخاری دے نزدیک، یعنی یہ سارا کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں حیران ہو رہا سا کہ اس کتاب دے پہلے صفحے تے قلم تے اٹھایا گیا امام بخاری دی صحیح احادیث انہوں تے جرح کرن لی، اور پہلے صفحے تے کیا گیا ہے کہ نبی پاک دی پشین گوئی سی کہ اس امت دا سورج ابو حنیفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یعنی پہلے صفحے تے جھوٹ بولیا گیا اللہ دے رسول تے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ارادتاً جان بوجھ کے میرے تے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ صحیح حدیث دا رد کرن لئی پہلے صفحے تے ہی پیغمبر دی ذات تے جھوٹ بولیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ میری امت دا سورج، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اس سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم تے جھوٹ ہے۔ تو بہرحال وہ تے بات آگے کسی موقع دن انشاءاللہ آئے گی، تفصیلی جواب جاری ہے۔ تو بہرحال جو بات میں بیان کر رہا تھا کہ حق بات کیا ہے، نزل علی محمد وہو الحق، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا ہے وہ حق ہے اور باقی سب کچھ باطل۔ حق دے ہون واسطے ضروری ہے کہ وہ چیز منزل من اللہ ہوئے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئے، وہ چیز حق ہے باقی باطل ہے۔ ہن غور کرنا ہے کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آیات دی تشریح توضیح اس رنگ میں فرمائی۔ ابن ماجہ اندر حدیث ہے، غالباً حدیث نمبر 11 ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سامنے بیٹھے، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، خط مستقیم سیدھا خط کھینچیا، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھے خط دے دائیں طرف سجے پاسے 2 لکیراں کھینچی، پھر کھبے پاسے 2 لکیراں کھینچی۔ یہ پیغمبر دا عمل اللہ دی وہی ہوندہ ہے، پتہ نہیں اللہ پاک نے کس طرح کوئی خاص حکمت سی کہ 2 لکیراں کھچوائی آن، 4 ٹوٹل، 4 ہی راہ ہونے سن، حنفی راہ، شافی، مالکی، حنبلی راہ، پیغمبر نے بھی 4 لکیراں کھینچی آن۔ یہ کوئی خاص حکمت ہے، 5ویں تو کھینچیاں جا سکتی سن، درمیان سیدھی لکیر کھینچی، 2 سجے تے 2 کھبے ٹیڑیاں جی، اور اگر اتھوں بیٹھ کے مدینوں ایک خط اس طرح کھینچے نا تے جو سجیہ کھبیاں لکیران میں محسوس ہوندہ ہے سیدھا کوفے وال سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیرہ کھینچیا، 2 سجے تے 2 کھبے، پھر جڑی درمیان والی لکیر سی اس تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی رکھی اور فرمایا ان ھذا صراطی مستقیمہ،
اے جڑا درمیانہ راستہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور جڑے دائیں بائیں دو دو راستے نے، کوئی عراق نو جا رہا ہے، کوئی کوہے والے پاسے جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، جڑے دائیں بائیں سجے کھبے چار پگ ڈنڈیاں چھڑکاں سڑکاں کھالے نالے نہراں، فرمایا سارے شیطان دے راستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درمیانی خط مستقیم تے چل نکلو، یہ تو راستہ سیدھا جنت ہی لے کے جائے، اور یہ دائیں بائیں والے راستے چھوڑ دو۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والے سیدھے خط دے اتے ہاتھ رکھیا، اے میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا راستہ ہی صراط مستقیم، باقی سارے راستے باطل۔ اور یہ جو باطل راستے نے یہ امت پیدا کیوں ہوئے، یہ وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس دی بنیادی سبب اور وجہ ایک بیماری ہے جو اس امت میں لگ چکی ہے، ایسی سرایت کر چکی ہے، ایسا زہریلا انجیکشن ہے لگ چکا ہے، یہ ان زہر دے اثرات ختم نہیں ہوندے۔ وہ کون سا ہے زہریلا جراثیم و اثر جس نے امت دا شرادہ بکھیریا ہے؟ وہ کیڑی بیماری ہے جس نے امت دی الگ الگ مساجد دے اندر امت نو تقسیم کیتا ہے؟ وہ کیڑی بیماری اور لعنت ہے جس نے ایک دوجے دے پیچھے نمازاں تو امت نو ہٹا دیتا ہے؟ وہ کیڑی بیماری ہے جس بیماری دی وجہ تو ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد حرام و مسجد نبی اندر چار چار مصلی قائم ہو گئے؟ وہ کیڑی بیماری ہے جس وجہ تو امت ایک دوسرے دی دشمن ہو گئی؟ وہ کیڑی بیماری ہے جو امت مختلف فرقے تقسیم ہو گئی؟ وہ ایک ہی بیماری ہے، تقلید۔ جس دن تقلید آئی ہے اس نے امت دی بربادی کر کے رکھ دیتی۔ جب تک یہ تقلید نہیں سی امت ایک عقیدے اور ایک منہج تے قائم سی، فرقہ واریت لڑائی اور جھگڑا آپس میں نہیں سی۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ بندہ میں نے کہنے لگا کہ دیکھو اگر ساڑھے مختلف گروہ نے تو اڑیاں بھی کوئی جماعتاں گھڑتے نہیں، اہل حدیث نے اپنی جماعتاں بڑھیا، انہوں کیڑی سچی؟ مرکزی جمعیت ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، جماعت الدعوہ ہے، فلاں تنظیم ہے، فلاں جماعت ہے، پتہ نہیں توڑی اپنیاں کنیاں جماعتاں نے سانو تسی کہندے ایک ہو جاؤ۔ یاد رکھی اس جماعت دی بنیاد تے اے عوام نو مغالطہ دیتا جاندہ ہے کہ دیکھئے انہاں دی تے اپنیاں بے شمار جماعتاں، سنیے اہل حدیث دی کوئی جماعت نہیں ہے، اہل حدیث دی تنظیم سازی اندر اختلاف اپنی جگہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث یا جمعیت اہل حدیث یہ جماعت الدعوہ یہ اپنی جگہ، لیکن جماعت الدعوہ ہوئے، جمعیت اہل حدیث ہوئے یا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہوئے یا اہل حدیث تک کوئی فرد دنیا دے جس کونے اندر ہوئے گا اس دا عقیدہ اور ایمان ایک ہوئے۔ ساڑھا ایمان اور عقیدہ ایک ہے، ایمان اور عقیدہ ایک ہے، اور عقیدہ دی بنیاد تے اختلاف ہوندہ ہے، عقیدہ دی بنیاد تے فرقہ بندہ ہے۔ اہل حدیث اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث دی جماعت اور منہج ایک ہے، اور وہ منہج کیا ہے؟ ایک اللہ دا قرآن ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ اور جس وقت عقیدہ مختلف ہو جائے فرقہ بن جاتا ہے، جب عقیدہ مختلف ہو جائے فرقہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر کیا اختلاف نہیں ہویا؟ تنظیم سازی اندر، امارت اندر، خلافت اندر، حضرت امیر معاویہ دی خلافت دا علاقہ الگ ہے، ایک گروہ دے امیر معاویہ نے، دوسرے گروہ دے امیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلے اندر حضرت عثمان دے قصاص اندر اختلاف ہویا، جماعت الگ بنی اور جناب گروہ الگ بنیا، امارت الگ ہوئی، تنظیم الگ ہوئی، علاقہ الگ ہویا، حکومت الگ بنی، لیکن امیر معاویہ دا بھی عقیدہ ایک ہے، سیدنا علی دا عقیدہ ایک ہے۔ جنہوں عقیدہ ایک ہے، امیر معاویہ بھی جنتی ہے، سیدنا علی بھی جنت دے سردار۔ جنہوں اختلاف عقیدی اندر آئے گا پھر وہ بات بحث ملامت ہوئے گی۔ سیدنا علی اور امیر معاویہ دے عقیدے دے اختلاف نہیں ہے، اہل حدیث دے عقیدے اندر اختلاف نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی حدیث دے فہم اندر اختلاف ہو جائے، یاد رکھیے حدیث دے فہم اندر اختلاف ہو جانا یہ بھی فرقہ واریت نہیں ہے۔ مثلا ایک حدیث دا معنی میں کچھ سمجھا اور دوسرا کوئی اہل حدیث دا مقرر جو ہے اس دا معنی کچھ سمجھے، بنیاد کیا ہے؟ حدیث۔ مثلا سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ چاہو نماز اثر فلاں بستی اندر جا کے ادا کرو۔ صحابہ چلے گئے،
اتفاق ایسا